انڈیا میں مسلمان دو حالت میں ہیں، مجموعی طور پر اقلیت میں ہیں، اور یاد رکھیے گا اس ملک میں کوئی اکثریت نہیں ہے، یہ اقلیتوں کی اکثریت کا ملک ہے، مائنورٹیز کی میجورٹی کی کنٹری ہے۔ ہمیں اپنے دماغ کی کھڑکی کھولنی پڑے گی اور اس سے نکلنا پڑے گا جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور بے ایمان ہیں وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں اور مسلمانوں کو غلط راستے پہ لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، دشمن ہیں، ان سے مقابلہ کرنا پڑے گا ہمیں اور آپ کو۔ تو سن لیجئے، مسلمان بحیثیت مجموعی اگر دیکھیں گے تو اقلیت میں ہیں، اور مقامی طور پر کہیں اقلیت میں ہے کہیں اکثریت میں ہے، کہیں اقلیت میں ہے کہیں اکثریت میں ہے۔ دیوبند میں اکثریت ہے۔ تو اس طرح سے الگ الگ علاقے ہیں جہاں مسلمان مقامی طور پر اکثریت میں ہیں، اور بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں مقامی طور پر بھی اقلیت میں ہیں۔ ٹھیک، اگر مسلمان کی تعداد 20 کروڑ مان لی جائے تو مجھے یہ بتائیے کتنے فیصد مسلمان ہیں جو مقامی طور پر اکثریت میں ہیں اور کتنے فیصد ایسے ہیں جو مقامی طور پر اقلیت میں ہیں؟ 12-15% سے زیادہ لوگ ایسے نہیں ہوں گے جو مسلم اکثریتی علاقوں میں رہتے ہوں۔ 85 سے 90% یا 88% مسلمان غیر مسلم اکثریتی علاقوں میں رہتا ہے، ان کے درمیان رہتا ہے۔ اچھا، اس کو 30% کر لیں، 70-30 کر لیں۔ 30% مسلم میجورٹی، مسلم ڈومینیٹڈ ایریا میں رہنے والا مسلمان، 70% غیر مسلم علاقوں میں، تو 20 کروڑ کا 14 کروڑ غیر مسلموں کے بیچ میں رہتا ہے اور 6 کروڑ مسلمانوں کے بیچ میں رہتا ہے۔ چندہ جمعیتوں کو، جماعتوں کو، مدرسوں کو، اداروں کو، اسکولوں کو چندہ پیسہ کہاں سے ملتا ہے؟ مسلم اکثریتی علاقوں سے۔ افراد کہاں سے ملتے ہیں؟ مسلم اکثریتی علاقوں سے۔ افسران کہاں سے منتخب ہو کے آتے ہیں؟ مسلم اکثریتی علاقوں سے۔ علماء، مدارس کہاں ہیں؟ مسلم اکثریتی علاقوں میں۔ مسلمان کسی کو ایم ایل اے، ایم پی بننا ہے تو مسلم اکثریتی علاقوں میں۔ جمعیت علماء کو کوئی اجتماع کرنا ہے، جلسہ کرنا ہے، وہاں سے آدمی جمع کر کے بڑی طاقت دکھانی ہے، مسلمانوں کا کوئی مسئلہ منوانے کی کوشش کرنا ہے تو مسلم اکثریتی علاقوں سے۔ سب کچھ مسلمانوں کا، مسلم جماعتوں کا، مسلم شخصیات کا، ایم پی ایم ایل اے بننے کا یا مسلم پولیٹیکل پارٹی کھڑی کرنے کا، مسلمان اکثریتی علاقوں سے۔ حالانکہ مسلمانوں کی اکثریت 2/3 رہتی ہے غیر مسلم اکثریتی علاقوں میں۔ اگر کوئی جماعت، کوئی جمعیت، کوئی لیڈر، کوئی مولوی، کوئی ملا، کوئی مدرسہ، کوئی آدمی مسلم اکثریتی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی طرف دیکھے اور غیر مسلم اکثریتی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے مسائل کو، پرابلمز کو، ایشوز کو نظر انداز کر کے پالیسی بناتا ہے، ایکشن پلان بناتا ہے، ایکشن لیتا ہے، تو وہ بے ایمان ہے، دھوکے باز ہے۔ پہلے ان کا مسئلہ حل ہوگا جن کا ایمان خطرے میں ہے، جن کے آبرو خطرے میں ہے۔ اگر میں دیوبند میں رہتا ہوں، گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ کے سو جاؤں تو آبرو کا خطرہ نہیں، چوری کا خطرہ ہے۔ وہ گھر کا دروازہ بند کر کے بھی سوتے ہیں تو ان کی آبرو محفوظ نہیں رہتی۔ ان کے بارے میں سوچے بغیر کوئی کام کیا جائے گا، چاہے آپ 70 پاکستان بنا لیں، آپ مسلمانوں کے دشمن کہلائیں گے۔ بنے ہوئے پاکستان کو پاکستان بنایا گیا۔ مجھے یہ بتایا جائے کہ کنڑ بولنے والا جو مسلمان گاؤں دیہات میں پڑا ہے، اس کے ریہیبلیٹیشن کا پلان مجھے بتایا جائے، پھر مجھ سے بات کریے۔ اور اگر اس کا پلان نہیں بن سکتا ہے تو دوسرا کوئی پلان انڈین مسلمانوں کے لیے نہیں ہو سکتا۔ ان کو نظر انداز کر کے انڈین مسلمز کے لیے کوئی پلان بنایا جائے گا، دھوکا ہوگا وہ بس۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ہمارے سامنے 14 کروڑ مسلمان ہیں، 14 ہیں نہیں، وہ ہیں 18 کروڑ۔ یہ 2-4 ہی کروڑ ہیں، بس 2-3 کروڑ جو انڈین مسلمانوں کے ریپریزنٹیٹیو بن گئے ہیں صرف اپنی لوکل اجتماعیت کی بنیاد پر کہ ہم ایم ایل اے جتا سکتے ہیں، ہم ایم پی جتا سکتے ہیں، تو ہم ہیں۔ اس لیے میں نے کشمیر پر وہ بات کری تھی۔ پھر کہتا ہوں، بار بار کہوں گا، مجھے یا تو سمجھا لو، میں واپس ہو جاؤں گا، ورنہ 1952 میں فیصلہ ہوا تھا، 1973 میں فیصلہ ہوا تھا، 1966 میں فیصلہ ہوا تھا۔ 52 میں تو مولانا حسین احمد مدنی کی صدارت میں فیصلہ ہوا تھا کشمیر کے اوپر۔ یہ تو سب بعد میں ملا ہے مجھے، اب ڈھونڈنے سے ملا ہے۔ فیصلہ پہلے کر لیا تھا جمعیت علماء کی مجلس عاملہ نے، خالصتاً ملت کے
اس طبقے کے مفاد میں جس کی عزت آبرو ایمان خطرے میں ہے، اس کی طرف نظر ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟